بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ پلیز ویڈیو کو پورا دیکھیے، لائک سبسکرائب اور شیئر کرتے رہیے۔ آج میں آپ کو ایک بہت ہی پیاری کہانی سنانے والی ہوں جو ایک بادشاہ کی ہے جس کو کہ نئی نئی ایجادات کا بہت زیادہ شوق تھا۔ تو چلیے جانتے ہیں۔ کسی پرانے زمانے کا ذکر ہے کہ ایران پر ایک بہت بڑا زبردست بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ نئی نئی ایجادات اور عجائبات کا بڑا ہی شوق رکھتا تھا، اس لیے دور دور سے لوگ اس کو پاس عجیب و غریب چیزیں بادشاہ کے حضور میں لاتے اور انعام پاتے۔ ایک دفعہ ہندوستان کا ایک شخص بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور لکڑی کا ایک گھوڑا پیش کیا۔ گھوڑا اس کاریگری اور خوبصورتی سے بنا گیا تھا کہ دیکھنے میں بالکل جاندار لگتا تھا۔ ہندوستانی نے بادشاہ سے کہا، حضور، بندہ یہ نادر گھوڑا آپ کے ملاحظے کے لیے لایا ہے۔ اس گھوڑے کا وصف یہ ہے کہ اس پر سوار ہو کر انسان جدھر چاہے ہزاروں کوس چلا جائے۔ بادشاہ نے کہا، اگر واقعی ایسا ہے تو ایسا نادر گھوڑا نہ میں نے کبھی دیکھا اور نہ سنا، لیکن جب تک میں خود اس کی آزمائش نہ کر لوں گا تمہاری بات کا یقین نہیں آئے گا مجھے۔ یہ سن کر شہزادہ فیروز جو کہ بادشاہ کا بیٹا تھا ولی عہد آگے بڑھ کر کہا، عالی جاں، اگر اجازت ہو تو میں اس گھوڑے پر سوار ہو جاؤں۔ بادشاہ سے اجازت پا کر شہزادے نے گھوڑے کی پشت پر سوار ہوا اور کڑکٹر لگائی، لیکن گھوڑا اپنی جگہ سے ذرا بھی نہ ہلا۔ شہزادے نے سوداگر سے مخاطب ہو کر کہا، اس کی تیزی کہاں گئی؟ یہ بات سن کر ہندوستانی نے آگے بڑھا اور گھوڑے کی گردن کے نیچے ایک پیچ دکھا کر کہا، حضور، اس پیچ کے پھرنے سے گھوڑا ہوا کی مانند آسمان کی طرف اڑ جائے گا۔ شہزادے کی پیچ گھماتے ہی گھوڑا تیر کی مانند آسمان کی طرف پرواز کرنے لگا اور یکایک لوگوں کی نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ بہت دیر تک بادشاہ اور وزیر شہزادے کا انتظار کرتے رہے، لیکن جب وہ واپس نہ آیا تو بادشاہ کو شبہ ہوا کہ شہزادے کو ضرور کسی آفت کا سامنا پڑ گیا ہے۔ بادشاہ نے ہندوستانی کو بلا کر کہا، شہزادے کو کسی قسم کا بھی صدمہ پہنچا تو تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ اس نے جواب دیا، حضور خاطر جمع رکھے، مجھے پورا یقین ہے کہ شہزادے کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ گھوڑے کی گردن کے نیچے ایک اور پیچ ہے جس کے مڑنے سے گھوڑا زمین کے نیچے کی طرف آ جائے گا۔ بادشاہ نے کہا، کچھ بھی ہو، مجھے تمہاری باتوں کا یقین نہیں آتا۔ اس نے افسروں کو حکم دیا کہ جب تک شہزادہ صحیح سلامت واپس نہیں آ جاتا اس زندگی کو قید میں رکھو۔ ادھر شہزادہ فیروز تیر کی طرح ہوا میں آسمان کی طرف اڑتا چلا گیا۔ ابھی آدھا گھنٹہ بھی نہ گزرنے پایا تھا کہ وہ اس قدر بلندی پر چڑھ گیا کہ اسے کوئی شے زمین کی سطح پر نظر نہ آتی تھی۔ پہاڑ زمین کے ساتھ بچھے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ تب اس نے چاہا کہ جہاں سے سوار ہوا تھا وہاں واپس آ جائے۔ گھوڑے کو نیچے اتارنے کے لیے اس نے پیچ کو الٹی طرف موڑا، لیکن بے سود۔ پھر اس نے اسے ادھر ادھر سب کی طرف گھمایا مگر گھوڑا نیچے نہ آیا۔ فیروز نے خطرے کو تو محسوس کر لیا تھا مگر اپنے ہوش و حواس میں رہا۔ اس نے گھوڑے کے سر اور گردن کو بڑے غور سے ٹٹولا کہ شاید کوئی پیچ مل جائے جس کے موڑنے سے گھوڑا نیچے اتر آئے۔ آخر بہت جستجو کے بعد دائیں کان کے نیچے سے ایک پیچ دکھائی دیا جو پہلے پیچ سے چھوٹا تھا۔ اس پیچ کو موڑتے ہی گھوڑا جس تیزی سے چڑھا تھا ویسی تیزی سے نیچے اترنے لگا۔ جب فیروز زمین پر اترا تو رات کا وقت تھا مگر تاریکی ایسی نہ تھی کہ چھائی تھی کہ کچھ نہ نظر آئے۔ اس نے دیکھا کہ وہ جگہ جہاں وہ اترا ایک محل کی چھت ہے جو چاروں طرف سے سینے تک بلند منڈیر سے گھری ہوئی ہے۔ تھوڑے سے اتر کر نیچے کی راہ ڈھونڈنے لگا۔ آخر ایک طرف اس نے دیکھا کہ ایک زینہ ہے جو نیچے کی منزل تک جاتا ہے۔ اس زینے سے اتر کر وہ مکان کی نچلی منزل میں گیا۔ دالان کا فرش سنگ مرمر کا تھا۔ دیواروں پر نقاشی اور گلکاری کو دیکھ کر فیروز دنگ رہ گیا کیونکہ وہ ایک محل میں اتر آیا تھا۔ مکان میں بالکل خاموشی تھی۔ حیران تھا کہ اب کیا کرے۔ اسی وقت اسے دالان کے ساتھ والے کمرے میں کچھ روشنی معلوم ہوئی۔ فیروز آگے بڑھ کر ایک باریک ریشمی پردے کو اٹھایا اور ایک سجے ہوئے کمرے میں داخل ہوا جہاں بہت ہی خوبصورت لڑکی سو رہی تھی۔ لباس سے معلوم ہوتا تھا کہ کوئی شہزادی ہے۔ فیروز نے دو زانوں ہو کر شہزادی کی آستین کو کھینچا جسے اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ ایک خوبصورت نوجوان کو اپنے پلنگ کے پاس پا کر گھبرا گئی۔ فیروز نے اسے دلاسا دیا اور اپنی بیتا سنائی۔ یہ شہزادی بنگال کے راجا کی بڑی لڑکی تھی اور یہ عالیشان محل اس کے باپ نے دارالحکومت سے کچھ فاصلے پر خاص اسی کے لیے بنوایا تھا اور اسی میں وہ رہا کرتی تھی۔ جب فیروز اپنا حال بیان کر چکا تو شہزادی نے کہا، اے شہزادے، مطمئن رہو، یہاں تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہوگی۔ جس طرح تم اپنے ملک میں رہتے تھے یہاں بھی اسی شان و شوکت سے رہو۔ مجھے امید ہے کہ تمہیں میری مہمان نوازی
مہمان بن کر رہنے میں کوئی عذر نہیں ہوگا اور میری مہمان نوازی پسند آئے گی۔ فیروز کو بھلا اس وقت اور کیا چاہیے تھا، اس نے اس کی درخواست قبول کر لی اور اس کو شہزادی کے ساتھ وہ رہنے لگا۔ ایک دن فیروز نے شہزادی سے کہا، میں کب تک یہاں بیکار پڑا رہوں گا، اب مجھے اپنے بابا جان یاد آ رہے ہیں، اب مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں اپنے گھر چلا جاؤں۔ اس پر شہزادی بولی، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی، کیونکہ شہزادی اس کو پسند کرنے لگ گئی تھی۔ ایک دن صبح جبکہ سب خدمتگار سوئے پڑے تھے، فیروز نے اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، شہزادی کو پیچھے بٹھایا، پیچ موڑا اور گھوڑا آنن فانن ہوا میں تیزی سے اڑا۔ گھوڑا آنن فانن ہوا میں اس تیزی سے اڑا کہ ابھی 2 گھنٹے بھی نہ گزرنے پائے تھے کہ ایران کے پایہ تخت کے قریب آ پہنچا۔ فیروز نے گھوڑے کا رخ ایک حویلی کی طرف کیا جو محل سے کچھ فاصلے پر تھی۔ شہزادی کو وہاں چھوڑا، خدمت گاروں کو اس کی سب ضروریات پہنچانے کا حکم دیا اور خود گھوڑے پر سوار تنہا بادشاہ کو اپنا قصہ سنانے کے لیے روانہ ہوا۔ جب وہ بازاروں سے گزر رہا تھا تو لوگ اس کو زندہ دیکھ کر خوشی سے تالیاں بجانے شروع کر دی۔ محل میں پہنچا تو بادشاہ اسے دیکھ کر خوشی سے پھولا نہ سماتا تھا۔ شہزادے کو گلے لگایا، خوشی کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس خوشی میں حکم دیا کہ ہندی کو فوراً رہا کر کے گھوڑے کے ملک سے باہر نکال دیا جائے۔ شہزادے کو محل میں لانے کے لیے تیاریاں ہونے لگیں۔ اب ایک عظیم الشان جلوس اس غرض سے نکالا گیا۔ جب ہندی نے سنا کہ فیروز اس گھوڑے پر ایک شہزادی کو ساتھ لایا ہے اور اسے ایک حویلی میں رکھ کر آیا ہے تو بادشاہ کے پاس آیا، اس نے سوچا اب بدلہ لینے کا موقع ہے۔ اس نے حویلی کی راہ لی جہاں شہزادی ٹھہری ہوئی تھی۔ وہاں پہنچ کر شہزادی سے کہا۔ شہزادی تیار ہو گئی، دونوں کل کے گھوڑے پر جیسے فیروز وہاں چھوڑ گیا تھا سوار ہو گئے۔ ہندی کا پیچ موڑنا تھا کہ گھوڑا ہوا کی تیزی سے بادشاہ اور خادموں کی نظروں کے سامنے سے آسمان کی طرف اڑ گیا۔ بادشاہ نے للکار کر کہا، نیچے اتر اور شہزادی کو ہمارے حوالے کر، لیکن ہندی نے ذرا بھی اس کے حکم کی پرواہ نہ کی اور دوسرے دن دونوں کشمیر کے خوبصورت اور سرسبز جنگل میں پہنچے۔ شہزادی کو اب جب معلوم ہوا کہ وہ ایک دشمن کے ہاتھ میں ہے تو جو ضرور اس پر ظلم کرے گا، اس نے چاہا کہ کسی طرح سے اپنی جان اس کے ہاتھ سے چھڑوائے۔ جو ہی وہ زمین پر اترے، شہزادی نے چلا چلا کر رونا شروع کر دیا۔ اس کے رونے سے ایک ہنگامہ جنگل میں برپا ہوا۔ اس غول سنتے ہی لوگ آ گئے اور جمع ہو گئے اور ان کو گھیرے میں لے لیا، اور وہ سب بادشاہ کے آدمی تھے، کشمیر کے بادشاہ کے ملازم تھے جو کہ شکار سے لوٹنے کے وقت ادھر آ نکلے تھے۔ وہ رونے کی آواز سن کر وہاں دوڑ آئے۔ کشمیر کے بادشاہ نے ہندی سے پوچھا، تم کون ہو اور یہ عورت کون ہے تمہارے ساتھ؟ اس نے کہا، یہ میری بیوی ہے، تمہیں اس سے کیا غرض؟ شہزادی بولی، یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، اس کا آپ ہرگز اعتبار نہ کریں۔ ایک جادوگر ہے جو مجھے کل کے گھوڑے پر بٹھا کر ایران سے اڑا کر دھوکے سے لے آیا ہے۔ بادشاہ کو شہزادی کی بات کا اعتبار آ گیا۔ اس نے سواروں کو حکم دیا کہ اسے ہندی کا سر قلم کر دو۔ شہزادی اس ہندی سے تو نجات پا چکی تھی، پر اب بادشاہ کشمیر کے بس میں پڑ گئی تھی۔ محل میں پہنچ کر بادشاہ نے شہزادی سے کہا، خواہ تم رضامند ہو یا نہ ہو، میں نے تمہارے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ بات سنتے ہی شہزادی بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کو ایک ترکیب سوجھی، خود کو دیوانہ بنا کر بادشاہ کو 1000 گالیاں دینے لگی۔ بادشاہ نے کئی طبیب شہزادی کے معالجے کے لیے بلوائے، لیکن شہزادی کا یہ حال تھا کہ کسی کو پاس نہ پٹکنے دیتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر حکیموں نے نبض دیکھی تو سب راز فاش ہو جائے گا۔ جب کوئی نزدیک پہنچنے کی کوشش کرتا تو جھنجھلا کر اس کے مارنے اور کاٹنے کا قصد کرتی۔ اس خوف سے کوئی اس کے پاس نہ جا سکتا تھا۔ بادشاہ نے دور دور کی سلطنتوں سے طبیب بلوائے مگر سب ناکام رہے۔ اب فیروز کا حال سنیں بچوں۔ وہ شہزادی کی جدائی میں بے قرار ہو کر فقیرانہ لباس پہنے شہر بہ شہر، ملک بہ ملک اسے ڈھونڈتا پھرتا رہا۔ اتفاق سے پھرتا پھرتا بادشاہ کشمیر کے محل میں پہنچ گیا۔ وہاں اس نے لوگوں کی زبانی سنا ہے کہ ایک بنگالی کی شہزادی آئی ہوئی ہے جس کے ساتھ بادشاہ شادی کرنا چاہتا ہے، مگر وہ پاگل پن میں ایسی مبتلا ہے کہ کسی طرح اچھی نہیں ہوتی۔ فیروز سمجھ گیا کہ یہ وہی شہزادی ہے جس کی تلاش میں میں نے شہر بہ شہر خاک چھانی ہے۔ حکیم کا بھیس بدل کر وہ محل میں پہنچا اور علاج کرنے کی ذمہ داری اٹھائی، لیکن شرط یہ لی کہ علاج وہ کسی کے سامنے نہیں کرے گا۔ بادشاہ نے اس شرط کو قبول کیا اور حکیم کو شہزادی کے کمرے میں جانے کی اجازت بخشی۔ شہزادی نے اسے حکیم سمجھ کر برا بھلا کہنا شروع کیا، لیکن فیروز نے جیسی نزدیک پہنچ کر آہستہ سے کہا، میں حکیم نہیں ہوں، میں ایران کا بادشاہ ہوں، شہزادہ ہوں اور تمہاری رہائی کے لیے بھیس بدل کر یہاں آیا ہوں، تمہاری مدد کرنے آیا ہوں میں۔ شہزادی نے فیروز کو پہچان لیا اور حیران ہو کر اس کے وہاں تک پہنچنے کا حال پوچھا اور اپنا حال بھی جو اس پر گزرا تھا بیان کیا۔ شہزادی نے کہا، بادشاہ کشمیر اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔
پر وہ نہیں کرنا چاہتی۔ فیروز نے کہا تسلی رکھو، اس کا ارادہ ہرگز پورا نہ ہونے دوں گا، تمہیں اس کے ظلم سے بچا لوں گا اور کوئی اچھی سی تدبیر نکال لوں گا۔ اب شہزادہ فیروز بادشاہ کے حضور میں پہنچا اور عرض کیا جہاں پناہ، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شہزادی کسی جادو کے گھوڑے پر سوار ہو کر آپ کی سلطنت میں پہنچی ہے۔ بادشاہ نے کہا ہاں یہ بات درست ہے اور گھوڑا اب بھی میرے خزانے میں موجود ہے۔ گھوڑا کیا ہے؟ یہ عجیب و غریب مخلوق ہے۔ شہزادی نے کہا حضور والا، شہزادی پر جادو کا اثر ہو گیا ہے جو ایک خوشبودار صفوف کے جلانے سے جو کہ میرے پاس ہے دور ہو سکتا ہے۔ کل آپ گھوڑے کو کسی میدان میں منگوائیے اور شہزادی بھی وہاں پہنچے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ چند ہی منٹوں میں شہزادی کو صحتیابی مل جائے گی۔ یہ عجیب علاج دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ جمع ہو گئے۔ شہزادی کو گھوڑے پر بٹھایا گیا۔ فیروز نے گھوڑے کے ارد گرد آگ کی 12 انگیٹھیاں رکھوائیں اور ان میں خوشبودار صفوف ڈال دیا۔ فوراً ہی انگیٹھیوں سے دھوئیں کا بادل اٹھا جس میں گھوڑا اور شہزادی چاروں طرف سے چھپ گئے۔ تب شہزادہ لپک کر شہزادی کے پیچھے بیٹھ گیا اور گھوڑے کی گردن کا پیچ گھما دیا۔ پیچ گھماتے ہی گھوڑا آسمان کی طرف اڑنے لگا۔ اسی روز شہزادہ فیروز شہزادی کو لے کر ایران میں اپنے باپ کے محل میں پہنچ گیا۔ بادشاہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کچھ دن بعد دونوں کی شادی کر دی۔ شادی کے بعد بادشاہ ایران نے ایک سفیر بنگال کے راجہ کی خدمت میں روانہ کیا تاکہ اسے اس امر سے مطلع کر سکے اور یہ شادی دونوں ملکوں کے درمیان ایک قسم کا صلح نامہ سمجھا جائے۔ بنگال کا راجہ کو جب یہ خبر ملی تو وہ بہت خوش ہوا اور اس طرح یہ دونوں ملک دوستی کے بندھن میں بندھ گئے۔ جی پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہوگی۔ پلیز لائک، سبسکرائب اور